بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 22واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر اسلام کی اعلانیہ دعوت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علل اعلان دعوت کی شروعات کیسے کی اور کب کی، اور پھر اعلانیہ دعوت کو شروع کرنے کے بعد کیسے حالات پیدا ہوئے اور آپ کو کن مشکلات اور کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ذکر ہوگا۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ کی دعوت خفیہ طور پر تھی۔ آپ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کلمے کی طرف بلاتے تھے، ایمان کی طرف بلاتے تھے، مذہب اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ 3 سال کی اس محنت کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی تعداد ایمان میں داخل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ مکے کے اندر مذہب اسلام کے چرچے ہونے لگے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے تھے، جس دین کو لے کر آئے تھے، جس مذہب کو لے کر آئے تھے، پیارے قرآن شریف کو لے کر آئے تھے، جو اسلام لے کر آئے تھے، اس کے چرچے ہونے لگے لوگوں میں کہ محمد ایک نئے دین کی طرف لوگوں کو خفیہ طور پر بلا رہا ہے، اور لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ خفیہ طور پر آپ کے خلاف ہونے لگے۔ 3 سال کے بعد میں اب آپ کی دعوت خفیہ نہیں رہی، مکے میں اس کے چرچے ہونے لگے، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ پھر اللہ نے بھی اعلان کر دیا، اے نبی جی، اب تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بھی کھلم کھلا جو ہے دعوت کا کام کرو۔ 3 سال کے بعد آپ کھلم کھلا علل اعلان لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے لگے، اسلام کی طرف بلانے لگے، اور توحید کی طرف دعوت دینے لگے۔ نبوت کے 6 سال، آپ کی نبوت کو جب 5 سال پورے ہو کر کے 6واں سال شروع ہوا، تو 6 سال کے شروع میں قرآن کی 2 آیتیں اتری۔ پہلی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے جہنم کی آگ سے ڈرائیے، آپ پہلے ان کو توحید کی اور ایمان کی دعوت دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا، 1 سا غلہ، 1 بکری کا بازو، اور 1 دودھ کا پیالہ، یہ 3 چیزیں لے کر آؤ، اور ہمارے عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد ہے ان سب کو بلا کر لاؤ، ان کو دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلائیں گے، کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کو دعوت دیں گے توحید کی اور ایمان کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں پہلے یہ 3 چیزیں لے کر آیا، 1 سا غلہ، 1 بکری کا بازو، اور 1 دودھ کا پیالہ۔ یہ لانے کے بعد میں نے عبد المطلب کی اولاد کو بلایا، تقریباً 40 لوگ جمع ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بکری کے بازو کا جو بھونا ہوا حصہ تھا اس کو لیا، اپنے دندان مبارک، اپنے دانتوں سے اس کو توڑا، اور توڑ کر کے پیالے میں رکھا، اور پھر کہا، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ ان سب لوگوں نے، 40 کے قریب لوگ تھے، ان سب لوگوں نے کھایا۔ پھر آپ نے علی سے کہا، اب ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں، صرف 1 پیالہ دودھ تھا، سب نے پیا، صرف 1 سا غلہ
اور ایک ہی بکری کا بازو تھا، ان سب 40 لوگوں نے کھایا، وہ کھانا بھی بچ گیا اور دودھ بھی بچ گیا، ایسی اللہ نے برکت ڈالی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب کھڑے ہو کر بولنے لگا، محمد نے اس کھانے پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو کیا تم نے اپنی نگاہوں سے ایسا جادو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھو اتنا سا کھانا 40 لوگوں نے کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا، کیسا خطرناک محمد نے جادو کیا ہے۔ اور پھر ابو لہب نے آپ کی برائیاں شروع کی تو سب لوگ اٹھ کر کے بکھر گئے اور یہ محفل اور مجلس ختم ہو گئی۔ آپ اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے، پیش نہیں کر پائے، ابو لہب نے سب کو بکھیر دیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے علی سے فرمایا، اے علی آج پھر ایک سا گلہ لاؤ، ایک بکری کا بازو لاؤ اور ایک دودھ کا پیالہ لاؤ، اور پھر ہمارے خاندان کے لوگوں کو جمع کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں دوسرے دن پھر میں نے ایسا ہی کیا، پہلے کھانے کی یہ تینوں چیزوں کو جمع کیا اور پھر عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا۔ دوسرے دن جب یہ لوگ جمع ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلانے سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں دوسروں کے سامنے جھوٹ بول بھی سکتا تھا لیکن تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے بھی سکتا تھا لیکن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جس کو مان لو گے تو تم عرب کے بھی سردار ہو، عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے، پوری دنیا میں تمہاری سرداری کا سکہ چلے گا، ایسی چیز میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس چیز کو مان لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے آپ کی بات کو سنا اور پھر یہ لوگ منتشر ہو گئے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی جی آپ اپنی دعوت کو کھلم کھلا اور علل اعلان کر دو، ان مشرکوں کی اب بالکل پرواہ نہ کرو، ان کو بالکل خیال میں نہ لاؤ، یہ آپ کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ علل اعلان اور کھلم کھلا آپ توحید کا پیغام دو اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے ایک ایک قبیلے کے لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا۔ جب مکے کے سب قبائل صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے ان سے پہلے عہد لیا، اے مکے کے لوگوں میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن بھی ہے، میری جوانی بھی ہے، اس میں میری تجارت بھی ہے، میرے معاملات بھی ہے، میرا لین دین بھی ہے، سب کچھ زندگی کا حصہ تمہارے سامنے ہے۔ کوئی ایک بھی آدمی کھڑے ہو کر بتا دے میں نے کسی کو گالی دی ہو، میں نے کسی کے سامنے جھوٹ بولا ہو، میں نے کسی کے ساتھ دغا فریب کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو، میں نے کسی کے سامنے جھوٹ بولا ہو، کچھ بھی کیا ہو، سب لوگ کہنے لگے جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ اے محمد ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار ہم نے تیرا امتحان لیا، ہم نے تجھے سچائی پایا ہے، آپ جو بات کہیں گے ہم سب آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب پہلے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پھر آپ نے ان سے کہا اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم یہ بات مانو گے؟ لوگ کہنے لگے اگر آپ کہتے ہو تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو ہر وقت سچا کے پایا ہے، ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے، آپ کو با اخلاق پایا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔
آپ نے اتنی ساری لوگوں کی تصدیقات لینے کے بعد ایک بات کہی، کہا کہ جب تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور تم سب گواہی دو کہ پوری دنیا کا خالق، مالک، روزی رساں، مشکل کشا ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اتنے سارے، یہ سب غلط معبود ہیں، ان سب کا انکار کرو، ایک اللہ کو مانو۔ بس یہیں سے لوگ دشمن بن گئے۔ ہم اپنے لات کو چھوڑ دیں، اپنے عزا کو چھوڑ دیں، اپنے منات کو چھوڑ دیں، اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا، کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، الہذا جماعتنا، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جواب دینے کے لیے پوری صورت اتاری کہ ابو لہب نے جو تجھے بد دعا دی ہے اس کی بد دعا تو کام نہیں کرے گی، لیکن میں اللہ محمد کی طرف سے جواب دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، وہ پورا کا پورا برباد ہو جائے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال، اس کی کمائی ہوئی دولت، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی وہ عورت جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اور ذلت میں، رسوائی میں، جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ یہ اللہ نے ان کی ابو لہب کی بات کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دعوت کا کام آگے چلاتے رہے، اور پھر آپ کے سامنے کئی مشکلات کا سامنا ہوا، آپ کو قتل کرنے کا بھی لوگوں نے ارادہ کیا، آپ کو جھوٹا کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے در یتیم کی استقامت پر۔ انبیاء بڑے استقامت والے ہوتے ہیں، انبیاء کے سامنے کیسے بھی حالات آ جائیں وہ حالات سے ڈر کر، حالات سے گھبرا کر اپنا مشن اور اپنا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ اسی راستے پر، اسی ڈگر پر، اسی مشن کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، جمے رہے۔ ایک دن اللہ پاک نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ سب جتنے مخالف لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے وہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا میں نیست و نابود ہو گئے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس سے اگلے والا سبق نبی کے پر کیا حالات آئے اس کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر عشق نبی اور عشق رسول نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔